السلام علیکم دوستوں، ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو GSI ٹیمپسٹار ٹیمپینومیٹر کے بارے میں کچھ بتانے اور پریکٹیکلی دکھانے جا رہا ہوں۔ اس میں ہے پاور ایشو آن تو ہوتا ہے، ڈسپلے کا صرف LED آن ہوتا ہے لیکن کچھ شو نہیں ہوتا، اور اس پہ بیپ بیپ کا ساؤنڈ بھی آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہوگا، اور یہ تقریباً کمپیوٹر کے سسٹم کی طرح ہوتا ہے۔ جو لوگ کمپیوٹر انجینئر ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو ریپیئر کرنے کا تقریباً 50% آئیڈیا ہوگا، کیونکہ سسٹم اسی کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہے۔ اور یہ برائٹنس بھی میں نے اوپر نیچے کیا، اس کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ ہے GSI کا پروب، جو اس کے تھرو یہ مشین کام کرتا ہے۔ یہ لگتا ہے کان میں اور اس کے اندر ہوتا ہے ایک نازک سا پیپ، اور اکثر اس میں یہ پروب کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈسپلے کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں۔ اس میں صرف پائپ ہوتا ہے جو ڈاکٹر لوگ جو ہے وہ پیشنٹ کے کان میں انڈر کرتے ہیں ایک پیڈ کے تھرو، اور اس سے وہ کان کو اندازہ لگاتا ہے۔ ادھر دیکھیے وال جو ہے پائپ کا ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو دکھا دوں، اس کو کسی نے ٹیپ بھی کیا ہے۔ یہ ٹیپ کو ہٹا کر دیکھتے ہیں نیچے کہ اس کے نیچے کا پائپ کا کیا سسٹم ہے، ٹھیک ہے یا کہ ایکسپائر ہو کے خراب ہوا ہے۔ ہاں، یہ آپ دیکھو، یہ ادھر سے پائپ کٹ ہوا ہے۔ اس پروب کا مسئلہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں حل کر کے پریکٹیکلی دکھاؤں گا۔ تو ابھی آتے ہیں اپنے GSI ٹیمپسٹار کے اوپر کہ اس کا LED آن ہوتا ہے لیکن ڈسپلے کیوں نہیں آتا، اور یہ بزل کا ساؤنڈ آتا کیوں ہے۔ آپ مشین کو کھول لیتے ہیں، یہ دیکھو بالکل بونٹ کی طرح ہے، جیسے گاڑی کا بونٹ اوپر کرتے ہو انجن ریپیئر کرنے کا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے لیفٹ سائڈ پہ پاور سپلائی ہے، ڈسپلے آتا ہے پاور سپلائی ہو کے اوپر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ۔ یہ ریبن ذرا نکال لے گا آپ کو صحیح سے نظر آ جائے۔ یہ مین سرکٹ ہے، اس میں ڈسپلے IC بھی اور ساتھ میں ریم بھی، اور ابھی جو بزل کرتا ہے ساؤنڈ جو ہے یہ ریم کا ایشو ہوتا ہے۔ تو پہلے ریم کو نکالتے ہیں اور اس کو ریپیئر کرنے کا راستہ دیکھتے ہیں۔ پہلے جب بھی ریم کم ایشو آتا ہے، جو کمپیوٹر کے انجینئرس ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیگز کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اکثر اس پہ ڈسٹ جمع ہوتا ہے، اس پہ نمی کی وجہ سے ان کے کنیکشنز جو ہے وہ کچرا جمع ہوتا ہے۔ اس کو پنسر کے ربر کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ پنسر کے ربر کے ساتھ اچھا صاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو الکوہل کے ساتھ، یا ٹینر ہو الکوہل ہو، اس کے ساتھ تھوڑا سا گیلا کر کے صحیح سے رگڑتے، جتنا کچرا ڈسٹ اس پہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ ابھی ہو گیا صاف، ابھی ذرا اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا کام ہوا کہ نہیں۔ ریم تو لگ گیا، اس کو ریبن کو لگا دیں کہ سارا کنیکشن اس کے تھرو ہوتا ہے۔ ریبن بھی لگ گیا۔ ابھی مشین کا بونٹ نیچے کرتے ہیں اور پاور کیبل لگا کے بسم اللہ کرتے ہیں۔ وہی سیم ایشو، سیم ساؤنڈ، وہی سیم ڈسپلے ایشو۔ تو آؤ ایک دوسرا راستہ ٹرائی کرتے ہیں۔ صفائی کے تھرو تو نہیں ہوا، ابھی اس کو تھوڑا ہیٹ گن سے ہیٹ کرتے ہیں، تھوڑا پیسٹ لگا کے اس کے سارے IC جو ہے ان کے لیگز کو تھوڑا ہیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اکثر ہیٹ
ریم جب ہیٹ اپ ہو جائے تو اس کے آئی سی کی جو لیگز ہوتے ہیں سرکٹ سے وہ تھوڑا 1 یا 2 لیگ ڈھیلا ہوتا ہے. یہ تھوڑا اس کو پیسٹ لگاتے ہیں. ہیٹ گن کو میں نے آن کر کے رکھا ہے تاکہ تھوڑا سا گرم ہو جائے. تھوڑا پیسٹ لگاتے ہیں ہر ایک آئی سی کو خوب طریقے سے. پورا سرکٹ کو پہلے ایک سائڈ سے پھر دوسرے سائڈ سے. اور یہ نہ بھولیے گا کہ اس کو زیادہ ہیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. دوسرے سائڈ پہ بھی پیسٹ لگایا. ہیٹ کو جو ہے 350 to 400 سینٹی رکھیں گے اور اس کو ہیٹ کریں گے. ہیٹ کے بعد پھر اس کو الکوہول کے ساتھ خوب برش سے رگڑ کے صاف کریں گے شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے. خوب صحیح سے صاف کریں گے اس کو کہ بیچ میں اگر کوئی پیسٹ رہ گیا پھر سرکٹ شارٹ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہو گیا صاف. اب نکال کے اس کو واپس لگائیں گے سرکٹ پہ اور پھر سے بسم اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس بار کام ہو گیا. یہ جو لیبلز لگے اس کو رائٹ سائڈ پہ لگائیں گے. اس کو دھیان رکھیں گے کہ الٹا نہ لگائے. ابھی ریبن بھی لگایا اور ابھی مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور کیبل لگا دو ذرا. ابھی کرتے ہیں اس کو بسم اللہ. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو گیا نا کام. انشاءاللہ کہ مشین کا مسئلہ ہو گیا حل. برائٹنس تھوڑا کم ایک بار لگ جائے مشین پر اس کو سائڈ سے برائٹنس کو تھوڑا ایڈجسٹ کریں گے زیادہ یا کم. مشین ہو گیا آن. ڈسپلے بھی آ گیا. ابھی سائڈ پہ اس کو تھوڑا برائٹنس زیادہ کریں گے بہت ڈیم ہے. سائڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پروب کے ساتھ کنٹرول ہے. یہ خاص برائٹنس کنٹرولر ہے. بھی تھوڑا سا زیادہ تھوڑا کم بس. سو گائز ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو اور سیکھنے کو کچھ ملا ہو. سو لائک اور کمنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. ٹیک کیئر.